آپ نے سنا ہوگا حاتم طئی کی ہمشیرہ کا ایک مشہور زمانہ واقعہ ہے جسے ہم بطور فخر اکثر بیان کرتے ہیں کہ جب عدی بن حاتم کی ہمشیرہ اور حاتم طئی کی بیٹی ایک جنگ میں گرفتار ہوئی تو صحابہ کرام نے اس کا ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ میں یہاں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، شرعی طور پر اگر کسی مجرم کے بھاگنے کا خطرہ نہ ہو تو اسے ہتھ کڑی لگانا بھی جائز نہیں ہے، یا اسے بیڑی لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کئی اس طرح کی شکایات پچھلے دنوں سندھ کے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی گئی ہے ایک وہاں کی جیل کے ایک مجرم کی طرف سے کہ یہاں جیل میں مجرموں سے جو ہے وہ پیسے مانگے جاتے ہیں، جو پیسے دیتا ہے تو اسے اکیلے ہاتھ کڑی لگا کے، یا پیسے زیادہ دے دیے تو پھر ہاتھ کڑی بھی نہیں لگاتے، اسے عدالت میں مناسب وقت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے پھر 10 مجرموں کو ایک ہی ہاتھ کڑی کے اندر جو ہے انہیں باندھ کے بڑی ذلت کے ساتھ جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ جب لوگ کسی کے ساتھ دنیا میں نرمی والا معاملہ کرتے ہیں، قیامت میں بھی اور قبر میں بھی اللہ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے گا کہ اس نے جب دنیا میں کسی سے بات کی ہے تو نرم لہجے میں بات کی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جناب کو غصہ ہی بڑا ہوتا ہے، جناب طبیعت میں ذرا تلخی ہے اس لیے تھوڑا سا اونچی بولتے ہیں اور تھوڑا سا سخت لہجہ ہے، طبیعت کا معاملہ ہے، وگرنہ اس طرح کے بندے نہیں ہیں۔ لیکن حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ جس نے نرم لہجہ اختیار کیا لوگوں کے ساتھ، گفتگو میں، معاملات میں نرم لہجہ اختیار کیا، قیامت والے دن جب وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو اللہ بھی اس سے نرم لہجے میں گفتگو فرمائے گا۔ اگر کسی نے سختی والا معاملہ کیا کہ سخت لہجہ تھا اور سخت باتیں کیں اور سختی کا مظاہرہ کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ قبر میں آئے گا اور پھر جب میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو پھر فرشتوں کا قبر میں اور اللہ تعالیٰ کا میدان محشر میں اس کے ساتھ سختی والا لہجہ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں سختی مشکل کون سی ہے؟ دنیا میں آپ کسی کے ساتھ کتنی دیر سخت لہجے میں بات کریں گے؟ یا اگر تھوڑی دیر آپ سخت لہجے میں بات کر بھی لیں تو کتنی دیر کر لیں گے؟ یہ سخت لہجہ مشکل ہے، یا قیامت میں اللہ تعالیٰ سخت لہجے میں انسان سے بات کرے وہ مشکل ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں یہ بڑا عظیم حدیث مبارکہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے گا۔ بعض دفعہ لوگ ان کے مزاج میں وہ خود بخود ہی مزاج بنائے ہوتے ہیں سختی والے، تو وہ سختی کرتے ہیں ماتحتوں کے ساتھ اور ملازموں کے ساتھ، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں دنیا کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ان کی زندگیوں میں سختیاں ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے کئی مرتبہ اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں کہ ان کی زندگیوں سے سخت جو معاملات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں لطف ہو، تسکین والے مرحلے ہوں، تو پھر آپ معاشرے میں تسکین کو بانٹیں، سکون کو بانٹیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی اولادوں کی زندگی میں بھی اللہ سکون عطا فرما دے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر مجرم کے بھاگنے کا ڈر نہ ہو کہ یہ بھاگ جائے گا تو پھر اس کو آپ ہتھ کڑی لگا سکتے ہیں، زنجیر وغیرہ سے اس کو باندھ سکتے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہیں کہ یہ بھاگ نہیں سکتا تو اسلام نے ہتھ کڑی لگانا بھی اس کو ناجائز قرار دیا۔ تو عدی بن حاتم چونکہ اس وقت وہ اکثر جو جنگی جو قیدی ہوتے وہ جنگ کے لیے آئے ہوتے، تو عدی بن حاتم کے یوں ہمشیرہ کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے تو راستے میں ان کا وہ دوپٹہ گر گیا، کیونکہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور قیدی یوں چل رہے تھے۔ تو بڑی یہ عظیم ایک روایت ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر۔ تو جب انہیں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو راستے میں چونکہ اس کا دوپٹہ گر گیا تھا تو قیدیوں کا معائنہ کروایا گیا، حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزارے گئے۔ تو جب وہ خاتون گزاری گئی حاتم طئی کی بیٹی عدی بن حاتم کی ہمشیرہ، تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے فوراً اپنا وہ مبارک وہ چادر جسے قرآن مجید نے یا ایھا المزمل کا فوراً اتاری اور بلال حبشی سے فرمایا بیٹی کے سر پہ دے دے۔ بیٹی کون ہے؟ قیدی ہے، ایک ملزم ہے، مجرم ہے یا نہیں اس کو تو بعد میں ثابت کیا جاتا ہے، ملزم ہے، اس کے اوپر الزام ہے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تو بعد میں حضرت بلال حبشی نے حضور کی طرف دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے،
چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو، اور وہ 1 مہینہ رہی ہیں صحابہ کرام کی قید میں۔ کتنی دیر؟ 1 مہینہ۔ وہ جب عدی بن حاتم آیا، وہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اس کا استقبال فرمایا، پھر اپنا تکیہ پیش کیا، اور پھر اس کی ہمشیرہ کو بغیر فدیہ کے چھوڑا، اس لیے کہ یہ ایک سخی باپ کی بیٹی ہے۔ تو جب وہ عدی بن حاتم اپنی ہمشیرہ کو لے کے چلا گیا، یہ میں اس زمانے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، زمانہ جاہلیت۔ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، حضور علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے جو قیدیوں کے حالات تھے، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ قیدیوں کو باندھ دیا جاتا دن کو، کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوتے اور ان کے پاؤں بندھے ہوتے، پھر دن کے وقت انہیں راستوں پہ جو ہے وہ بندوں ہووں کو راستے پہ لایا جاتا، جو اس وقت جہاں سے لوگ گزرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں سڑکیں وغیرہ ہیں، وہ لوگوں سے بھیک مانگ کے کھانا کھاتے۔ اگر اس وقت میں کسی قیدی کو کھانا نہیں ملا گزرنے والوں کی طرف سے، راہگیروں کی طرف سے، تو وہ بھوکا رہتا۔ جیل کی انتظامیہ جو ہوتی تھی وہ سے جو ہے وہ کھانا وغیرہ فراہم نہیں کرتی تھی۔ یہ جو آج ہمارے تھانوں میں اور ہماری جیلوں میں کھانوں کا انتظام ہے، میڈیکل کا انتظام ہے، اور وہاں پڑھانے والوں کا انتظام ہے، یا دیگر جو مراعات ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے بعد ہمارے معاشرے میں آئی ہیں۔ تو عدی بن حاتم جب باہر لے گیا اپنی ہمشیرہ کو، تو یوں ہاتھ پکڑا، باہر جا کے مدینہ منورہ سے باہر جا کے یوں ہاتھ پکڑا اور پوچھا کہ 1 مہینہ تم مسلمانوں کی قید میں رہی ہو۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اس کی عزت محفوظ نہیں رہی ہوگی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں تھا ہی ایسا، بڑا مشکل زمانہ تھا اس وقت۔ وہ اپنی بیٹیوں کو لوگ زندہ درگور بھی اس لیے کرتے تھے، انہیں خطرہ ہوتا تھا کہیں ہماری بیٹی کی اور ہماری بہن کی عزت نہ لوٹی جائے۔ اور آج بھی ہمارے ہاں خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں یا تھانوں میں بطور مجرم یا ملزم جاتی ہیں۔ تو یہ پچھلے دنوں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو معاملات ہوئے ہیں ہمارے ملک میں قریب زمانے میں، یہ 100% مجھے یقین ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ ہمارا کوئی بھی ادارہ اس قدر جو ہے وہ گھٹیا نہیں ہو سکتا کہ خواتین کے ساتھ کسی قسم کی اس کی عزت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے۔ میں اس پہ مطمئن ہوں، لیکن میں اپنے اداروں کے لیے، بالخصوص پولیس کے لیے جو تھانوں میں ہے یا کچہریوں میں ہے، اپنا عدالتوں میں ہے یا جیلوں میں ہے، ان کو یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں۔ عدی بن حاتم کی ہمشیرہ 1 مہینہ صحابہ کرام کی قید میں رہی ہے، اور جب اسے بھائی پوچھ رہا ہے اس کی رہائی کے بعد مدینہ منورہ سے باہر جا کے کہ مسلمانوں کا تمہارے ساتھ سلوک کیا رہا ہے، تو وہ خاتون کون سا جملہ بول رہی ہے؟ اس نے کہا، عدی بن حاتم سے یوں ہاتھ چھڑوایا اور ہاتھ چھڑوا کے کہا کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں تیری اور میری جان ہے، تو میرا سگا بھائی ہے، تمہاری آنکھوں میں نے آج تک اپنے لیے وہ حیا نہیں دیکھا جو میں نے محمد عربی کے غلاموں کی آنکھوں میں حیا دیکھا ہے۔ اب دونوں بہن بھائی تنہائی میں تھے، ان پہ کوئی روب نہیں تھا، کوئی پریشر نہیں تھا۔ تو عدی بن حاتم انہی قدم واپس مڑا ہے مدینہ شریف کی طرف، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا بہنہ سمیت کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو کلمہ پڑھا دیا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عدی تم آئے میرے پاس، میں نے اپنی جگہ پر تمہیں بٹھایا، اپنا تکیہ تمہیں دیا، تمہاری ہمشیرہ کو بغیر فدیہ کے چھوڑا، تو اس وقت تو کسی چیز سے متاثر نہیں ہوا اور اسلام تو نے قبول نہیں کیا۔ مدینہ منورہ سے باہر جا کے ایسی کون سی بات تجھے ملی کہ تو دوبارہ واپس پلٹا ہے اور اسلام قبول کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا، میرے دل نے یہ گواہی دی، جن کے غلاموں کی آنکھوں میں اس قدر حیا ہے، ان کے آقا کی آنکھوں میں کتنی حیا ہوگی۔